الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات تیرے کا نقش قدم ہے راہ نجات وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصغا بے غزور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب بے حضور
نجم ہے اور ناغ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے، سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرات محترم، سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں یہ بڑے ہی سخت ہیں علی الکفار، کافروں پر۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہیں دو کام کرتے دیکھے گا، ایک رکوع اور سجدہ کرتے، اور دوسرا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں یہ صفات صحابہ کرام کی ہیں۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ کیونکہ والذین معہ، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ کا ساتھ صحابہ نے دیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ اس آیت میں والذین معہ سے مراد وہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ والذین معہ سے مراد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھے گا، اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں چاروں خلفاء کا ذکر موجود ہے۔ کتنے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ذکر بھی اس آیت میں موجود ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں السابقون الاولون سے مخاطب فرمایا ہے۔
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے فیض حاصل کیا، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں، ڈائریکٹ حضور سرور کائنات سے فیض حاصل فرمایا ہے۔ اور حضور نبی رحمت سے تعلیم اور تربیت پانے کے بعد اس نور ہدایت کو عام کیا ہے، اور حضور نبی رحمت نے بھی عظیم سند عطا فرمائی ہے۔ اور وہ سند کیا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ترمذی شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے میری سنت، علیکم بسنتی، میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کے طور طریقے کی اتباع لازم ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں پہ کس کس کی اتباع لازم ہے؟ اللہ کے نبی کی، اور اللہ کریم کے نبی کے پیارے پیارے صحابہ کی اتباع ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ آج انہی خوبصورت ہستیوں میں سے ایک ہستی کو آج ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، جس ہستی کا نام مراد رسول، جس ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو معروف قول کے مطابق ہے۔ کب ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جو صحابہ ہیں جس صحابی کے پیچھے تم چلتے جاؤ گے، اقتدا کرتے جاؤ گے، تم ہدایت پاتے جاؤ گے۔ یہ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ صحابہ کے متعلق۔ ہمیں انتہائی توجہ اور انتہائی حاضر دماغی کے ساتھ اس بات کو بھی اپنے پلے باندھنا ہوگا کہ صحابہ کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور جب بات آئی اپنی پیاری پیاری اہل بیت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری جو اہل بیت ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا، اسی طریقے سے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جڑتا گیا، کل بروز قیامت وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور فلاح پا جائے گا۔ بڑے ہی توجہ سے آپ کی، جہاں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ ستارے ہیں اور اپنی اہل بیت کو فرمایا یہ کشتی ہے، اب جتنے بھی سوار ہوتے ہیں انہیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نور اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے کوئی عقل مند انسان اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس پیاری اہل بیت کو حضور کے صدقے میں کشتی بنا دیا، سواری بنا دیا، اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کو ستاروں کی مثال دے کے روشنی کا محور و مرکز بنا دیا، اور ہم غریبوں کو بتا دیا اہل بیت کی کشتی پہ بیٹھ جانا، ستاروں کی صحابہ کی روشنی لیتے جانا، اللہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ نہ ہم صحابہ کے بغیر کچھ ہیں، نہ ہم اہل بیت اطہار کے بغیر کچھ ہیں، ہم غلام ہیں صحابہ کے بھی، ہم نوکر ہیں اہل بیت اطہار کے بھی۔
اگر یوں عرض کروں تو شہادت کا وہ سلسلہ، بڑے مزے کا ایک جملہ میں نے کسی کی زبان سے سنا، بڑا مزہ آیا. اس نے کہا جب کل بروز قیامت ہوگا، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے رہا ہوگا، کسی کے خون کی گواہی احد دے رہا ہوگا، کسی کی خون کی گواہی کوئی بندہ دے رہا ہوگا، لیکن عمر تیری شان پہ قربان جاؤں، تیرے خون کی گواہی مصلی رسول دے رہا ہوگا. تیرے خون کی گواہیاں مصلی رسول دے رہا ہوگا. اس شہادت کا آغاز، جس کا آغاز میرے اور پیارے آپ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، یہ اتنا مستحکم اور استقامت والا عمل تھا کہ یہی کام اللہ کے نبی کے صحابی سے بھی ہوا اور یہی کام اہل بیت اطہار سے بھی ہوا. گویا یہ پتہ چل گیا کہ نبی کے صحابی کا اہل بیت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، بلکہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یکم محرم میرے عمر کی شہادت ہے، 10 محرم میرے حسین کی شہادت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے، اس لیے آپ کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے. اور 9ویں پشت میں، کتنی پشت میں؟ 9ویں پشت میں حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے ساتھ جا ملتے ہیں. رسول اللہ کا سلسلہ نسب بھی لے جائیے اوپر، حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نسب بھی لے جائیے اوپر، اور جب 9ویں پشت آتی ہے وہاں دونوں کے دادا جی ایک ہو جاتے ہیں. 9ویں پشت پر حضرت محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مراد مصطفیٰ ہیں، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضور سرور کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن خطاب. اللہ کے نبی نے گورے گورے سونے سونے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اسلام کو 2 مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس سے عزت عطا فرما دے. 2 مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے اسے عزت عطا فرما دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. وہ کون سے؟ فرمایا بے ابی جہل، ایک ابو جہل ہے، اگر یہ تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے. او بے عمر بن الخطاب، یا اگر تجھے عمر بن خطاب محبوب ہے تو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما. اب ذرا منظر دیکھیے، حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں. آج یہ ارادہ بد ہے کہ آج یا محمد نہیں ہوگا یا میں نہیں ہوں گا. انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے. اب اسے کیا علم، تو وہ ہے جو تیرے رب کو بھی تو محبوب ہے. عمر تو رب کو بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ نے تجھے ہاتھ اٹھا کے مانگ بھی لیا ہے. اب آئے، ارادہ یہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ ابو جہل تو ہمیں شروع سے اچھا نہیں لگا، عمر بن خطاب 2 میں سے ایک دے دے، اور وہ دے جو تجھے محبوب ہے، یعنی تیری محبت کی مور بھی لگی ہو اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں بھی بخش دے. حضرات محترم، عمر کا یہ احسان کائنات بھول ہی نہیں پاتی ہے کہ عمر وہ واحد مرد جری اور مرد حر ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو کیا عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی مانگ لیتے عمر دے دے، لیکن اللہ کے نبی یہ دکھانا چاہتے تھے، ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف عمر بن خطاب ہے، وہ بھی قریبی ہے یہ بھی قریبی ہے، لیکن میرا محبوب وہ ہوگا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، محمد مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوگا.
اب دو مہریں لگ گئیں، محمد کی محبت کی بھی، اللہ کے محبوب ہونے کی بھی۔ مزے کی بات عرض کروں، یہ آیت بعد میں اتری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو، پھر تمہیں اللہ محبوب بنا دے گا۔ اور اللہ نے عمر کو اس آیت سے پہلے محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، رسول پاک نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ آج وہ حدیث مبارکہ بڑی سنائی جاتی ہے کہ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ جس کا ہاتھ پکڑے۔ اور یہ ایک اعتراضاً کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک جگہ تو دکھاؤ جہاں حضرت عمر کو اتنی عزت بخشی ہو۔ تو آؤ، میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، حضرت حضور سرور کائنات نے میرے عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں، فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عمر دس سے صحیح تینوں کائنات دے اندر سب تو ود کون پیارا ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے، او میرے کریم آقا، کائنات دے اندر اپنی جان تو بعد مینوں کوئی پیارا ہے تے او تہاڈی ذات مینوں سارے تو پیاری ہے۔ کائنات وچ اپنی ذات تو بعد، اپنی ذات تو بعد، اپنے وجود تو بعد اگر مینوں کوئی پیارا ہے تے وہ تہاڈی ذات ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ محمد دی جان ہے۔ اے عمر، اس ویلے تک کوئی بندہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکدا جس ویلے تک اپنی جان تو بعد محمد نال پیار نہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق ڈھیلی نہیں لائی۔ فقال له عمر، عمر فرمان لگے، فرمایا فإنه الآن واللہ لأنت أحب إلی من نفسی۔ او میرے سونے نبی، مینوں اللہ دیاں عزتاں دی قسم ہے، فواللہ مینوں رب دیاں شاناں دیاں قسماں نے، اپنی جان تو بعد محمد پیارے نے۔ مینوں اپنی جان تو بعد محمد پیارے نے۔ ہن سنو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، اے عمر ہن تو سونا تے پکا مسلمان ہو گیا، ہن تیرا ایمان بہت اگا ود گیا ہے، ہن تیرے ایمان دی کوئی جناب حد ہی نہیں رہی، ہن سارے تو ود ایمان عمر تیرا ہے، اور تو سارے تو زیادہ ایمان والا ہو گیا۔ ہم تسی آگ صبح مولوی صاحب بس بھی کرن 4 منٹ بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی گل عرض کرنا، کدی کدی دل کردا ہے نہ سونے دے ذکر ہوندے رہن تے میں کردا رہاں تسی سماعت کرتے رہو، سونے ذکر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یار چلو ایک گل اور سن لو۔ ایک اماں جی آئے نا تے حضرت عمر دا دور ہے تے انہاں کولوں نہ کسی پیالے وچ تیل ہے تے او روڑ گیا، زمین تے روڑ گیا، جس ویلے روڑیا تے او مٹی پی گئی۔ اما جی آ گئے عمر کولوں، خیر میں تانوں کچھ نہیں آکھیا، میں تانوں آکھیا بکو خیر تے ہے نا، ٹھیک بیٹھے ہو نا۔ ہن سنو عمر دی شان، انج تے نہیں نا اسی عمر کردے، کوئی گل ہے؟ حضرات او بڈھی مائی آئی عمر دے کول، عمر کہ جی مائی جی، کہ میرا تیل رڑ گیا ہے، میرا تیل گر گیا ہے۔ مت روڑ دی سمجھ نہ آوے، میرا تیل گر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا مائی جی پیالہ تسی آنو، تیل میں موڑ سا۔ مائی جی پیالہ تسی آنو، تیل میں موڑ سا۔ عمر وہ تیل اتھے رڑیا ہے، اسے کہ تو کٹ کے دے سا۔ تاریخ گواہ ہے حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو مخاطب کر کے کہا، او اللہ کی پیاری دھرتی، عمر تجھے حکم دیتا ہے اماں جی کا تیل واپس کر دے۔
جے زلزلہ آ جاوے تے عمر کوڑا مار سکتا ہے تے زمین کو تیل بھی. ہاں میں کہانی اصل سنانا نہیں چاہتا ورنہ عمر دی شان دے تو بھی بات ہے. حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب ویکھیا. کہ ویکھیا تے نبی دا خواب ساڈے خواب ورگا نہیں ہوندا. نبی دا خواب سچا ہوندا. آپ فرماندے ہیں بیننا انا نائم اوتی تو بقدح لبن. آپ فرماندے ہیں کہ میں ستا پیا سونے جاگنے دی حالت وچ آس کہ میں خواب ویکھیا کہ میں ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا. فرشتہ میری بارگاہ میں دودھ لایا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس دودھ کو نوش فرمائیں. فرمایا میں نے پہلی مرتبہ پیا, پھر پیا, تیسری مرتبہ پھر پیا. اتنا میں نے دودھ نوش کیا کہ اس دودھ کی سفیدی میرے ناخنوں تک آ گئی, میرے ہاتھ کی انگلیوں تک اس کے اثرات پہنچے. پھر میں نے چاہا اس میں سے باقی ماندہ دودھ بطور تبرک عطا فرماؤں تو میری نظر اپنی امت میں سے حضرت عمر فاروق پہ پڑی. تھوڑا ہلو جلو سبحان اللہ. میں نے وہ دودھ عمر فاروق کو عطا کر دیا تو انہوں نے میرا بچا ہوا مبارک دودھ پی لیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جڑا دودھ پیتا نے پھر عمر نو بھی دیتا نے, اس خواب دی کوئی تعبیر؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا فرمایا جو دودھ میں نے پہلے خود پیا اور پھر حضرت عمر کو عطا فرمایا اس سے مراد علم ہے, اور جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور میرے قدموں کی برکت سے میرے صحابی عمر کو بھی اس سے ایک حصہ ملا ہے. یہ خواب میں جو میں نے دودھ دیا ہے یہ میں نے عمر کو دین عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایک مقام اور شان یہ بھی بخشی. حضرت مجاہد فرماتے ہیں, یہ حضرت مجاہد کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کسی مسئلہ و معاملہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے دیتے تھے وہ رائے قرآن کی موافق ہوتی تھی. یعنی میرے عمر کا جو مزاج تھا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. جی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. برا لگا ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, عمر کو برا لگا پردہ ہونا چاہیے, اللہ نے پردے کی آیتیں اتار دی. شراب تھا, لوگ پیتے تھے, بہک جاتے تھے, نمازوں میں بھول جاتے تھے, عمر کو برا لگا, رب نے شراب کی حرمت کی آیتیں اتار دیں. اتنی شان حضرت عمر کی. اور پتہ ہے ایک بات ایک عرض کر دوں, یہ بھی بڑی ضروری ہے آپ سے عرض کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور ہر قیمتی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے نفس کی محبت سے بھی آگے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی اور عمر کے دل پر بھی حق کو جاری فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو رسول اللہ سے محبت تھی اس کا ایک واقعہ ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت مانگی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عمرہ کی اجازت مانگی کہ مجھے عمرہ کی اجازت دے دیں. تو جب میں اجازت لے کے جانے لگا تو حضور سرور کائنات نے فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک, او میرے بھائی اپنی دعاواں وچ مینوں بھولی نہیں, اپنی دعاواں وچ مینوں بھولی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کے بدلے اگر مجھے پوری دنیا مل جائے, اگر مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی رسول اللہ کا یہ لفظ تھا یا اخیا, او میرے بھائی, او میرے بھائی, او میرے بھائی.
آپ فرماتے ہیں کائنات ساری رب دے دے اس کو ایک طرف رکھ دوں گا، یہ جو میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ کہا نا، یا اخیا، او میرے بھائی لا تنسانا، او میرے بھائی نہ بھولنا اپنی دعاؤں میں مجھے، یہ ایک لفظ، ایک یا اخیا جو مجھے میرا بھائی کہا نا، یہ مجھے ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، اور میں ساری زندگی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر یہ بات بھی آج ضروری ہے کیونکہ پھر وقت نہیں ملے گا، اگلے جمعے پہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی کہ حضرت امام حسن و حسین کو کچھ امام حسین کی باتیں کی جائیں، حق بنتا ہے ان کی باتیں کرنا، ہم پہ فرض ہے، لیکن عمر پاک کو بھی تھوڑا سن لو، اور عمر پاک کی یہ بات بھی سن لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت کتنی تھی۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دودھ کا پیالہ عمر کو دیا، صبح تعبیر بتائی میں نے دین دیا ہے اور سب سے زیادہ دین میں نے عمر کو دیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سرخیل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پیار کتنا کرتے تھے اور آپ کا ادب و احترام کتنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ قول سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آج لوگوں نے ترازو لے کے تولنا شروع کر دیا کہ جناب فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے۔ آج لوگوں نے حدیں باندھنا اور قائم کرنا شروع کر دی، فلاں صحابی ہے اور فلاں اہل بیت ہے۔ حضرات میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو اہل بیت کا مقام ہے وہ کسی اور کا مقام ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ ان کو آپس میں محبت نہ تھی، ان کا آپس میں پیار نہ تھا۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی ہیں، وہ مراد رسول ہیں جنہیں حضور سرور کائنات کے ساتھ اپنے مزار میں لیٹنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لوگوں سن لو، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر علی نہ ہوتا عمر کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ یہ دشمن باتیں کرتے ہیں یا دوست باتیں کرتے ہیں؟ یہ عزت دینے والا بات کرتا ہے یا کوئی دشمنی کرنے والا بات کرتا ہے؟ عمر فاروق فرمانے لگے، فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہی عمر ہے جو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوئم ہے، اور 22 لاکھ سے لے کے 26 لاکھ مربع میل تک کا اکلوتا اکیلا حکمران ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے رو پڑتا ہے، دوست پوچھتے ہیں عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے آج عمر اونٹوں کی 5 اونٹوں کی لائن بھی سیدھی نہ کر پاتا۔ جب آخری وقت آیا، ابو لولو جو ہے یہ فیروز، اس نے شہید کر دیا، فجر کا وقت ہے، اور حذیفہ بن یمان میرے مصطفیٰ کے وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے منافقین کی ایک فہرست لکھ کے دے رکھی تھی، انہیں پتہ تھا کون منافق ہے کون نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً فرمایا، عبداللہ اپنے بیٹے کو فرمایا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان آئے، ان کے کان میں بات کرتے ہوئے فرمایا اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہیں میرا نام منافقین کی لائن میں تو نہیں لکھا؟ فرمایا نہیں۔ اب حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی، جو آپ کے بیٹے تھے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا تھی جب میں نے اپنے باپ حضرت عمر کے جنازے میں حذیفہ بن یمان کو دیکھا تھا، اور آپ نے اگر میں کسی کو کوئی تھپڑ مار دوں، کوئی برا بھلا کہہ دوں، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، گالم گلوچ کر دوں، تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤں، ذرا کوئی زد و کو کر دوں، تو امید ہے انشاءاللہ شام تک میری نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تے آگ چھوڑو، ہاں ماشاءاللہ صدقے جاواں تھوڑے سارے ہیں، پیسے تھوڑے نہیں تھے سارے ہیں، تھوڑے تھوڑے دے چھوڑا ہمیں، چلو تو سب حق ادا کیتے اقتداد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم
میری خوشی کی انتہا تھی جب میں نے حذیفہ بن یمان کو اپنے باپ کے جنازے میں دیکھا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے سچے غلام اور امتی ہونے کا حق ادا کیا، جس نے مارا اسے بھی معاف فرما دیا۔ اور رسول اللہ کے اس غلام نے ہمیں یہ بتا دیا، جب آپ کو لٹایا گیا نا اور اطباء آئے اور آپ کو جو دوائی دی جاتی تھی وہ دوائی ان نالیوں کے ذریعے سے بہہ جاتی تھی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا اطباء نے کہا بس اب کوئی وصیت ہے تو بتا دیجئے، اور آخری وقت ہے آپ کا، بس آپ کے آخری لمحات ہیں۔ اتنی شدت اور تکلیف کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب نے جب نماز اپنے مصلی پہ کھڑے تھے اس نماز کو توڑا نہیں، بلکہ اپنے پیچھے نائب کو مقرر کیا اور اس کو نماز مکمل کرنے کا آرڈر جاری فرمایا۔ یہ نہیں کہا میں مر رہا ہوں مجھے بچاؤ، یہ نہیں کہا اس کو پکڑو یہ ظالم مجھے مار کے جا رہا ہے، بلکہ کائنات میں ایک ایسا سبق دے کے حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جہاں تک اللہ کی بندگی اور محمد کی نماز کی بات ہو وہاں ذرا خیال کرنا، اپنی جان سے پہلے اللہ کی بندگی کو رکھنا، اپنی جان سے آگے محمد کی نماز اور اتباع کو رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔